نیازی کی سربراہی میں ملٹری آپریشن شروع ہوتا ہے۔ مسلم لیگ نواز کے رہنما جاوید ہاشمی اس آپریشن کے چشمدید گواہ ہیں۔ تاریخ سے ہٹ کے جو ہم نے خود دیکھا تو وہ کاش ہماری آنکھیں نہ دیکھتی۔ جنرل نیازی صاحب تھے، ان سے بھی ہماری ملاقات ہوئی اور وہ وہاں پہ وہی بڑھکے لگا رہے تھے، تو وہاں پہ لوگوں بنگالیوں کی لاشیں پڑی تھیں، کتے کھا رہے تھے، ان کی آنتیں گدھوں کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، ان کے پیٹوں سے آنتیں کھینچ کے کھاتے ہوئے گل سڑ رہی تھی لاشیں۔ جو اس طرح کے واقعات ہو رہے تھے تو اس کے اندر جو ہے وہ آج بھی شرم سے اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ مشرقی پاکستان سے انگنت لوگ انڈیا کے سرحدی علاقوں میں ہجرت کر گئے۔ حالات کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے بھارت نے اس کا بھرپور فائدہ اٹھایا۔ بھارت نے نہ صرف ہجرت کر کے آنے والے کئی افراد کو عسکری تربیت فراہم کی، بلکہ مکتی بہانی جیسی شدت پسند تنظیم کی بھرپور مدد کی۔ آخرکار بھارتی فوج نے پاکستان پر حملہ کر دیا۔ جنگ بہت جلد شدت اختیار کر گئی اور زیادہ تگدو کے بغیر بھارتی فوج نے مکمل غلبہ حاصل کر لیا۔ کمانڈر ان چیف تو یحییٰ خان تھا، اس کا نمبر 2 ادھر جنرل حمید تھا۔ یہ جو وہاں ملٹری آپریشن ہوا ہے، اس کا جو اسٹریٹجک پلان بنایا گیا ہے وہ صاحبزادہ یعقوب نے بنایا تھا، جو بعد میں پتہ نہیں کتنی دفعہ آپ کے وزیر خارجہ رہے ہیں، اور جب ان کو کہا کہ اب اس پہ عمل درآمد کرو تو 4 دن کے بعد بکری ہو گئے۔ اصل میں جی وہاں پہ اگر آپ دیکھیں، جیسے ہمارے وہ جو فوجی تھے وہ بہت تھوڑے تھے، وہاں پہ سب طرف سے گھرے ہوئے تھے انڈیا کی فورسز سے۔ اس وقت کی فوج کا فرض ہی تھا کہ اس کے جرنیل بھی جنگ لڑتے اور آخری لمحے تک لڑتے۔ ہمیں کہا جا رہا تھا کہ اب جب ہم فتح کر رہے ہیں اور آخری ہماری فتح ہوگی۔ AK نیازی تھا، وہ قابل نفرت آدمی تھا، سارے پاکستانی اس سے نفرت کرتے تھے۔ فوجی لحاظ سے صرف آپ دیکھیں تو ایک ناممکن ٹاسک تھا۔ یورپ جتنا فاصلہ تھا ہم سے، آبادی آپ کے خلاف تھی، ہندوستان اسے فائدہ اٹھانا چاہتا تھا، اور ہم سمجھا ہم اسے فتح کر لیں گے وہاں۔ سابقہ مشرقی پاکستان میں فوجی آپریشن اور بعد میں ہونے والے واقعات کی تحقیقات کے لیے جسٹس حمود الرحمان کی سربراہی میں ایک کمیشن تشکیل دیا گیا۔ ہزارہا بحث و مباحثے کے باوجود تقریباً 25 برس سے زائد عرصے تک کسی حکومت کو یہ رپورٹ شائع کرنے کی ہمت نہ ہو سکی۔ ہر فوجی اور ہر جمہوری حکومت نے اس معاملے میں ٹال مٹول سے کام لیا۔ بھارت میں اس کی اشاعت کے بعد اسے پاکستان میں شائع کیا گیا۔ 30-35 سال بعد حمود الرحمان کمیشن منظر عام پر آئی، اور پھر جا کے معافی مانگی گئی۔ تو مشرقی یعنی بنگلہ دیش کے لوگوں سے صدر پرویز مشرف نے جا کر معافی مانگی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم معافی اس لیے مانگ رہے ہیں کہ ہم نے زیادتی کی تھی۔ یہ بات طے ہو گئی تاریخ میں۔ جب آپ کمیشن بناتے ہیں تو کمیشن کی ریکمنڈیشن پہ کچھ تو عمل کریں تاکہ آئندہ یہ واقعات نہ ہوں۔ اس کمیشن کی رپورٹ پہ کوئی عمل نہیں ہوا۔ یحییٰ خان ڈائیڈ ان ہز بیڈ۔ جہاں تک جنرل نیازی کا تعلق تھا، وہ لاہور میں سڑکوں پہ نظر آتا پھرتا تھا۔ تو یعنی کہ یہ جو کردار تھے آدھا ملک توڑنے کے، ان کا کوئی احتساب ہی نہیں ہوا۔ پاکستان میں سیاستدانوں کا احتساب ہوتا رہا، جرنیلوں کا کبھی نہیں ہوا۔ مجھے جی حمود الرحمان صاحب کا خط آیا، پیش ہوا ان کے سامنے، تو مجھے حمود الرحمان صاحب نے کہا کہ آپ نے ہمیں خط لکھا ہے کہ آپ کو ٹرمز آف ریفرنس غلط ہے۔ کیا ہونے چاہیے ٹرمز آف ریفرنس آپ کے خیال میں؟
میرے کا سوال یہ ہونا چاہیے کہ کیا یہ سازش تھی؟ مشرقی پاکستان کو حقوق کیوں نہیں دیے گئے؟ وہ سیاسی عوامل کیا تھے جس کی وجہ سے مشرقی پاکستان نے یہ پوزیشن لی، اور اس میں کس کا قصور تھا؟ آج ہمارے اسٹوڈنٹس کو معلوم ہی نہیں ہے کہ بنگال میں ہوا کیا تھا. ایک لائن لکھتے ہیں، ادھر جنگ ہوئی، درمیان میں ہندوستان آیا اور بنگلہ دیش چلا گیا. ہمارے نوجوان کو کے کورسز میں ہمارے بچوں کو معلوم ہی نہیں ہے کہ ان کا تاریخ کیا ہے. میں سمجھتا ہوں اس سے بڑی بدقسمتی اور کیا ہو سکتی ہے کہ آپ کا اپنا ملک دولخت ہوتا ہے اور اس کی تحقیقات تک نہیں ہوتی ہے. اب سوچنا یہ ہے کہ ملک کی موجودہ معاشی اور سیاسی صورتحال میں پرانے رویوں کو دہرانا سود مند ہوگا یا نہیں. کوئی دانشور یا نقاد یہ بات وثوق کے ساتھ بیان نہیں کر سکتا کہ کیا اس وقت صوبوں اور مرکز کے بیچ وہ تعلق موجود ہے جو مستقبل میں کسی مضبوط اور متحدہ پاکستان کی ضمانت دے سکے. لیکن شاید ہم سب آج بھی اندازوں، تجزیوں پر تکیہ کیے ہوئے ہیں.